غزہ سٹی۔ غزہ پٹی کی منتظم فلسطینی عسکریت پسند تنظیم حماس نے کہا ہے کہ منگل اور بدھ کی درمیانی شب اسرائیلی فضائی حملوں میں مزید کم از کم 80 افراد ہلاک ہو گئے۔ حماس کے میڈیا دفتر کے مطابق ان حملوں میں سینکڑوں افراد زخمی بھی ہوئے۔ 7 اکتوبر کو دہشت گرد تنظیم حماس کے ایک خون ریز حملے میں 1400 اسرائیلی شہری ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کے بعد سے اسرائیل حماس کے خلاف بڑا عسکری آپریشن کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں تاحال ہزارہا فلسطینی ہلاک یا زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے فلسطینی مہاجرین نے خبردار کیا ہے کہ غزہ پٹی میں ایندھن کی سپلائی میں کمی کی وجہ سے اسے اپنی امدادی سرگرمیاں روکنا پڑ سکتی ہیں۔ اس ادارے کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب اسرائیل پر غزہ پٹی کو انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر امداد کی ترسیل کی خاطر جنگ میں وقفے کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ عالمی ادارے کے مطابق مکمل ناکہ بندی کے شکار اس علاقے میں پچھلے 18 روز سے جاری فضائی حملوں کے بعد حالات مکمل تباہی کے بالکل قریب ہیں۔ اس ادارے کے مطابق اگر فوری طور پر ایندھن کا بندوبست نہ ہو سکا تو وہ 60,000 بے گھر فلسطینیوں کے لیے اپنی امدادی سرگرمیاں روکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یروشلم۔ اسرائیلی فوج نے شام میں ملٹری انفراسٹرکچر پر حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ایک بیان کے مطابق یہ کارروائی شام سے اسرائیل کی جانب داغے جانے والے گولوں کے بعد کی گئی۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے مطابق لڑاکا طیاروں نے شامی فوج کے ٹھکانوں اور مارٹر لانچرز کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نے تصدیق کی کہ یہ حملے شامی علاقے کے اندر کیے گئے۔ مبصرین خدشات ظاہر کر رہے ہیں کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان موجودہ جنگ وسیع تر علاقائی تنازع میں بدل سکتی ہے، جس میں لبنانی شیعہ عسکری تنظیم حزب اللہ بھی شامل ہو سکتی ہے۔ کیف۔ روسی ڈرون کا ملبہ گرنے سے مغربی یوکرین میں ایک اہم ریاستی تنصیب کو نقصان پہنچا ہے۔ کیف حکومت کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ گزشتہ شب مغربی یوکرینی ضلع شیپیکٹیوکا میں ایک حساس انفراسٹرکچر تنصیب پر روسی ڈرون کا ملبہ گرا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈرون کے گرنے سے غیر رہائشی عمارتوں کے علاوہ چند رہائشی عمارتوں اور گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ بتایا گیا ہے کہ اس واقعے میں کم از کم 16 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ واشنگٹن۔ آسٹریلوی وزیر اعظم انٹونی البانیز سرکاری طور پر امریکہ پہنچ گئے، جہاں وہ اپنے امریکی ہم منصب جو بائیڈن سے ملیں گے۔ بتایا گیا ہے کہ اس دورے میں چین، یوکرین اور اسرائیلی حملے کے تناظر میں تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ امریکہ اور آسٹریلیا ایشیا پیسفک خطے میں چینی اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے ایک وسیع تر حکمت عملی وضع کر رہے ہیں۔ امریکی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کیربی کے مطابق اس دورے میں دونوں اہم اتحادی ممالک کے درمیان متنوع اہم مسائل پر گفتگو ہوگی۔ کیربی کے مطابق دونوں رہنما مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ برلن۔ ایک تازہ مطالعاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یورپ بھر میں سیاہ فام افراد کو نسل پرستی کا سامنا ہے، جبکہ جرمنی کے کئی علاقے اس معاملے میں بدترین ہیں۔ یورپی ادارہ برائے بنیادی حقوق FRA کے مطابق اس سروے میں شریک 77% جرمن شہریوں نے بتایا کہ انہیں گزشتہ 5 برس میں فقط رنگ کی بنیاد پر کسی نہ کسی سطح کے امتیاز کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس مطالعے میں 13 یورپی ریاستوں میں سیاہ فام افراد سے متعلق نسل پرستی اور سماجی امتیاز کا مطالعہ کیا گیا ہے۔ ریاض۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے مطابق غزہ جنگ کے اثرات خطے کے ممالک کی اقتصادیات پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو نامی کانفرنس میں شریک بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی سربراہ کرسٹلینا جورجیوا نے کہا کہ اسرائیل کے ہمسایہ ممالک مصر، لبنان اور اردن کی اقتصادیات پر اس جنگ کے واضح اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے مختلف علاقوں پر وحشیانہ صہیونیت جارحیت میں صرف 1 گھنٹے میں 50 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں صرف خان یونس کے رہائشی علاقوں پر صہیونی حکومت کی بمباری میں 25 فلسطینی شہید اور 60 دیگر زخمی ہوئے ہیں، جبکہ صہیونی جارحیت میں اس علاقے میں 21 صحافی اور نامہ نگار بھی مارے گئے ہیں۔ دریاسنا حماس کے انفارمیشن سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت کی جانب سے اب تک جتنے بم برسائے گئے ان کی طاقت اس ایٹم بم کے برابر رہی ہے جو ہیروشیما پر گرایا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق غزہ میں ہر مربع کلومیٹر زمین پر لوگوں پر 33 ٹن دھماکہ خیز مواد برسایا گیا ہے۔ طوفان الاقصی آپریشن ایسی حالت میں 19ویں دن میں داخل ہوا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت غزہ کے رہائشی علاقوں اور طبی مراکز پر وحشیانہ بمباری کر رہی ہے اور صہیونی جارحیت پر مغربی دفاع عام شہریوں کا قتل عام جاری رکھے جانے کے لیے مغرب کی ہری جھنڈی کے مترادف ہے۔
واضح ہے کہ غزہ پر سینی جارحیت میں اب تک 6,000 سے زائد فلسطینی شہید اور 18,000 سے زائد دیگر زخمی ہو چکے ہیں، نیز دسیوں ہزار بے گھر ہوئے ہیں، جبکہ فلسطینی مجاہدین کے ہاتھوں 1,300 صہیونی ہلاک ہو چکے ہیں۔ غرب اردن میں غاصب صہیونی حکومت کے حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ غرب اردن میں 7 اکتوبر سے اب تک 100 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ فلسطین کے مقامی ذرائع نے کہا ہے کہ غرب اردن میں واقع قلقیلیہ شہر میں صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں ایک فلسطینی جوان شہید ہو گیا ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت کا مزید کہنا ہے کہ غاصبوں کے حملے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 4 ہو گئی ہے، ان میں سے 3 جنین میں اور 1 قلقیلیہ میں شہید ہوا ہے۔ واضح ہے کہ صہیونی فوجیوں نے بدھ کی صبح جنین شہر اور اس شہر میں واقع پناہ گزین کیمپ پر حملہ کر دیا۔ پناہ گزین کیمپ پر حملے کے دوران صہیونی فوجیوں کو فلسطینی مجاہدین کی استقامت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی دوران صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے پناہ گزین کیمپ پر راکٹ برسائے، جس کے نتیجے میں 2 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ مجموعی طور پر غرب اردن میں 7 اکتوبر سے اب تک 100 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ جنین بریگیڈ نے جنین پناہ گزین کیمپ میں صہیونیوں کی بختربند گاڑیوں پر دھماکہ خیز مواد پھینکا اور فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں کم از کم 1 صہیونی فوجی زخمی ہو گیا۔ صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے شمال میں واقع طوباس شہر اور الخلیل کے شمال میں واقع بیت امر سٹی پر بھی حملہ کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ، فلسطین کی جہاد اسلامی کے سیکریٹری جنرل زیاد نخالہ اور فلسطین کے سیاسی دفتر کے سربراہ صالح العروری نے طوفان الاقصی آپریشن اور غزہ کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ، فلسطین کی جہاد اسلامی کے سیکریٹری جنرل زیاد نخالہ اور فلسطین کے سیاسی دفتر کے سربراہ صالح العروری نے مشترکہ اجلاس میں طوفان الاقصی آپریشن اور غزہ کی تازہ ترین صورتحال کے علاوہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں اور لبنان کی سرحد پر جاری جھڑپوں کا بھی جائزہ لیا۔ اس ملاقات میں عالمی اور علاقائی مواقف اور ان اقدامات کے بارے میں بھی مشاورت کی گئی جو موجودہ حساس مرحلے میں استقامتی محاذ کو انجام دینے چاہیے۔ اس اجلاس میں شرکت کرنے والوں نے غزہ اور فلسطین میں استقامت کی حقیقی فتح، نیز غزہ اور مغربی کنارے پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کی روک تھام کے راستوں کا بھی جائزہ لیا۔ حسن نصر اللہ، زیاد نخالہ اور صالح العروری نے ہم آہنگی اور روزانہ کی بنیاد پر صورتحال کا جائزہ لینے کی ضرورت پر بھی تاکید کی۔ فلسطینی وزیر خارجہ نے بھی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ غاصب صہیونی حکومت غزہ میں خواتین اور بچوں سے انتقام لے رہی ہے، حالانکہ بچوں کے قتل عام اور گھروں کو منہدم کرنے سے امن قائم ہوگا، نہ ہی صہیونی حکومت کو تحفظ ملے گا۔ ریاض المالکی نے مزید کہا کہ فلسطینیوں کے قتل عام کی روک تھام کے سلسلے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی مسلسل ناکامی قابل قبول نہیں ہے۔ المالکی نے خبردار کیا کہ قتل اور مظالم کا سلسلہ جاری رکھنے سے اسرائیل کو مزید تحفظ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ فلسطینی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ 1,000 فلسطینی ابھی تک ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ غزہ میں 2 ملین افراد پر بمباری کی جا رہی ہے اور غزہ میں ایندھن اور امدادی سامان میں کسی بھی طرح کی تاخیر غزہ کے باشندوں کی نابودی کے مترادف ہے۔ فلسطینی وزیر خارجہ نے اپنی تقریر کے آخر میں یہ بات زور دے کر کہی کہ امن تک رسائی کا واحد راستہ قبضے کا خاتمہ اور ایسی آزاد فلسطینی ریاست کے قیام سے عبارت ہے جس کا دارالحکومت قدس ہو۔ مصر کے وزیر خارجہ سامح شکری نے بھی فلسطین کے بارے میں سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے قرارداد پات کرنے میں سلامتی کونسل کی ناتوانی حیرت انگیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم غیر فوجیوں پر حملے کی مذمت اور عالمی برادری سے نہتے فلسطینی عوام کی حمایت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں قطر کی نمائندے نے بھی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ صہیونی حکومت کے حملوں کا جاری رہنا پورے علاقے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام کے لیے قطر کی انسان دوستانہ حمایت پر صہیونی حکومت کا اعتراض بھیجا ہے جو ایک خالص انسان دوستانہ مسئلے کو سیاسی بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے بھی غزہ کا بحران حل کرانے میں سلامتی کونسل کی ناتوانی کو سخت ہدف تنقید بنایا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ ریاض عام شہریوں کو نشانہ بنائے جانے کی مذمت کرتا ہے اور یہ سلسلہ فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔
اردن کے وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ غزہ میں اسکولوں، مساجد، اسپتالوں اور چرچوں پر حملے اور غیر فوجیوں کے قتل عام کو اپنے دفاع کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ انہوں نے حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا اور سرزمین فلسطین سے قبضے کے خاتمے کو مسئلہ فلسطین کی واحد راہ حل قرار دیا۔ انہوں نے جنگ بند کرانے میں سلامتی کونسل کی ناتوانی کو سخت ہدف تنقید بنایا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے وزرائے خارجہ کی سطح پر تشکیل پانے والے اجلاس میں بیشتر ملکوں نے غزہ پر صہیونی حکومت کا حملہ بند کرایا جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مغربی ایشیا کے حالات اور فلسطین کی تحریک مزاحمت کے گروہوں اور مقبوضہ فلسطینیوں کی غاصب صہیونی حکومت کے درمیان جاری جنگ کا جائزہ لینے کے لیے وزرائے خارجہ کی سطح پر تشکیل پانے والے اجلاس میں بیشتر ملکوں نے غزہ پر صہیونی حکومت کا حملہ فوری طور پر بند کرائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب نے کہا کہ اس وقت دونوں طرف سے فوری اور غیر مشروط طور پر جنگ بندی اور صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ کے خلاف زمینی جنگ نہ شروع کیے جانے کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیت المقدس پر غاصب صہیونی حکومت کے مسلسل حملے اور صہیونی کالونیوں کی تعمیر حماس کی جانب سے حملے کیے جانے کی وجہ بنی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے موجودہ چیئرمین ملک کی حیثیت سے برازیلی وزیر خارجہ نے بھی کہا کہ ان کا ملک غزہ کے اغوا کیے جانے والے تمام یرغمالیوں کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں قتل عام و تشدد ناقابل قبول اور برازیل غزہ میں بنیادی تنصیبات کو تباہ کیے جانے کے مخالف ہے۔ اقوام متحدہ میں چینی مستقل مندوب نے بھی کہا کہ بین الاقوامی قوانین کا احترام اور اغوا کیے جانے والے عام شہریوں کو پرامن طریقے سے رہا کرانے کے لیے بین الاقوامی کوششیں مؤثر طور پر شروع کیے جانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال لمحہ بلمحہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کی جنگ کے پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔